واقعہ کربلا کے حوالے سے کچھ لوگ یزید کے اس قدر حمایتی ہیں کہ اس کی وکالت میں یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ صحابہ کرام، آل رسول اور نواسۂ رسول سید الشہداء جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے میں یزید کا کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں ہے، یزید بے قصور ہے، یہ سب کچھ کوفہ کے گورنر ابن زیاد کی زیادتی ہے، اور ابن زیاد کی طرف سے جو سالار مقرر ہوا تھا ابن سعد اور اس کے چند جو سالار ہیں ان کا یہ جرم ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ ہم اہل سنت و جماعت پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعہ کربلا کا اصل مجرم خود یزید ہے۔ میدان کربلا میں جو کچھ ہوا یہ یزید کے حکم پہ ہوا، یزید کی ایما پہ ہوا، یزید کی خواہش پہ ہوا۔ اگر یزید چاہتا تو جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر یزید چاہتا تو جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان کربلا میں کسی قسم کی کوئی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑتا، لیکن یزید کی خواہش اور منشا کے مطابق آئے ہوئے سالاروں نے اقدامات اٹھائے، اور پیچھے ان کے ابن زیاد کوفہ کا گورنر تھا، اور ابن زیاد کو حکم دینے والا خود یزید لعین تھا۔ اس سلسلہ میں حقیقت کو جاننے کے لیے تین افراد کے جو اقوال ہیں، جو گواہیاں ہیں، وہ آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے تو ایک اس وقت کے مدینہ کے گورنر ہیں جس وقت یزید تخت نشین ہوا اور جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لینے کے لیے اس نے گورنر مدینہ ولید بن عتبہ کو خط لکھا، اور دوسرے نمبر پہ صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، جو جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد یزید کو ایک جوابی خط لکھتے ہیں، اور اس خط کے اندر یزید کے اس عمل کی حقیقت کو عیاں کرتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ خود ابن زیاد کی گواہی ہے کہ وہ یزید کے حوالے سے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے متعلق کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس سلسلہ میں سب سے پہلے گورنر مدینہ ولید بن عتبہ کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یزید نے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم کے نام لکھ کر گورنر مدینہ ولید بن عتبہ کو یہ حکم دیا کہ ان تین افراد سے میری خلافت کی بیعت لو، یہ مجھے اپنا حاکم تسلیم کرے، اور جب تک یہ میری بیعت نہیں کرتے ان کو تم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ پابند سلاسل کرنا پڑے، ان پہ زبردستی کرنی پڑے، ان کو اگر زد و کوب کرنا پڑے، مار پٹائی کرنی پڑے، تو اس سے بھی تم نے گریز نہیں کرنی۔ میرا مقصد ان سے بیعت لینا ہے، اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم میرے نام کی ان سے بیعت لو، جیسے کیسے میرے نام کی ان سے بیعت لو۔ ولید بن عتبہ نے خط آنے کے بعد تاریخ طبری میں ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیجا۔ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس کے پاس تشریف لے آئے، دارالامارت یعنی جو گورنر ہاؤس تھا آپ اس میں تشریف لے گئے، اس سے ملاقات کی۔ تو ولید نے آپ کو بلانے کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں یزید کی حاکمیت کی آپ سے بیعت لینا چاہتا ہوں کہ آپ میرے سامنے اس کو اپنا حاکم تسلیم کرتے ہوئے بیعت کر لیں۔ تو جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بیعت کے بارے میں جو تم نے مجھ سے کہا ہے تو مجھ جیسا آدمی خفیہ بیعت نہیں کرتا کہ اکیلے یہاں تنہائی کے اندر تم مجھ سے بیعت کا مطالبہ کر رہے ہو، اور مجھ جیسا شخص اسے زیب نہیں دیتا کہ وہ یہاں تنہائی کے اندر آ کر بیعت کرے۔ میری شخصیت کا جو معیار ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ مجمع عام میں لوگوں کے سامنے میں کسی بیعت کرنے یا نہ کرنے کا اعلان کروں، میں اس طرح خفیہ طور پہ بیعت نہیں کر سکتا۔ اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا کہ تم بھی میری خفیہ بیعت کو کافی نہیں سمجھتے جب تک کہ تم برملا لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہ کرو، یعنی تم بھی یہی چاہتے ہو
کہ لوگوں کے سامنے میرے بیعت ہونے کا اعلان کیا جائے۔ تو گورنر نے کہا کہ بالکل میں یہی چاہتا ہوں۔ تو جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ پھر سنو، جب تم لوگوں کے سامنے نکل کر ان کو یزید کی بیعت کی دعوت دو تو ہمیں بھی سب کے ساتھ ہی بلا لینا تاکہ معاملہ یکساں رہے۔ یعنی آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں بیعت کر لوں گا یا میں یزید کو حاکم تسلیم کر لوں گا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ مجمع عام میں جہاں باقی لوگ ہوں گے ہم بھی وہاں آ جائیں گے، اور پھر سب کے سامنے بات ہوگی۔ اور سب کے سامنے بات کیا ہوگی؟ یزید کے بد کردار ہونے کی، یزید کے خلاف قرآن و سنت ہونے کی، یزید اس منصب کا حامل نہیں ہے اس کے اعلان کی۔ جس وقت جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا تو ولید نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، جب عام لوگوں کو دعوت دی جائے گی تو میں آپ کو بھی بلا لوں گا۔ اس وقت وہاں پہ شریر اور مفسد مروان بن حکم موجود تھا۔ یہ وہی بد کردار شخص ہے کہ جو جناب عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا مرکزی مجرم ہے۔ اس کی وجہ سے یہ سارا فتنہ سر اٹھا کے مدینہ منورہ میں آتا ہے اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی نوبت آتی ہے۔ مروان نے بڑی چالاکی کے ساتھ ولید بن عتبہ کو یہ کہا کہ خدا کی قسم اگر جناب حسین اس وقت بغیر بیعت کیے تیرے پاس سے چلے گئے تو پھر کبھی بھی تو ان سے بیعت لینے پر اس وقت تک قادر نہیں ہو سکے گا جب تک کہ تمہارے اور ان کے درمیان کثرت سے لوگ قتل نہ ہو جائیں۔ اس شخص کو قید کر لو۔ یعنی اب مروان ولید کو یہ مشورہ دے رہا ہے کہ جناب حسین کو جانے نہ دو، ان کو قید کر لو، اور جب تک یہ بیعت نہ کر لیں ان کو اپنے پاس سے نکلنے نہیں دینا، اور اگر یہ انکار کریں تو ان کا سر قلم کرنے میں بھی دیر نہ کرو۔ یہ مروان کا مشورہ تھا۔ جس وقت مروان نے یہ الفاظ کہے تو جناب حسین نے یہ الفاظ سن لیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حیدر کرار کے لخت جگر ہیں، آپ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے بھائی ہیں۔ دلیرانہ انداز میں پوری شجاعت کے ساتھ مڑ کے آپ نے ارشاد فرمایا، اے زرقا کے بچے، یہ مروان کی ماں کا لقب تھا، تو مجھے قتل کرے گا؟ خدا کی قسم تو جھوٹ بکتا ہے اور جرم کو اپنے سر پہ لے رہا ہے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہہ کے وہاں سے چلے گئے۔ جب آپ چلے گئے تو مروان نے ولید سے کہا کہ اے ولید، تو نے میری بات نہیں مانی، خدا کی قسم اب وہ کبھی تجھ کو اس بارے میں اپنے اوپر قابو نہیں پانے دیں گے۔ یعنی نہ اب تو جناب حسین کو گرفتار کر سکتا ہے، نہ ان سے بیعت لے سکتا ہے، اور نہ ہی تو ان کو شہید کر سکتا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اس گھٹیا سوچ کو رد کرتے ہوئے ولید بن عتبہ نے آگے سے یہ جواب دیا۔ ولید نے مروان سے کہا، اس کو ڈانٹتے ہوئے، جھڑکتے ہوئے، کہ تو میرے لیے ایسی بات کو پسند کر رہا ہے کہ جو میرے دین کے لیے سراسر غلط ہوگی، جس سے میرے دین کی بربادی ہوگی۔ ولید نے برملا یہ کہا، خدا کی قسم جناب حسین کو قتل کرنے کے عوض اگر مجھ کو مشرق و مغرب میں تمام دنیا کا مال اور اس کی سلطنت بھی ملے تو میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی یزید کو راضی کرنا یہ تو کچھ بھی نہیں۔ اگر مجھے مشرق و مغرب کا سارا مال مل جائے، مشرق و مغرب کی پوری ریاست مل جائے، اور مطالبہ یہ ہو کہ میں جناب حسین کو شہید کر دوں، تو میں کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ کیا میں جناب حسین کو صرف اس لیے قتل کر ڈالوں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں بیعت نہیں کرتا؟ باخدا مجھے یقین ہے کہ جس شخص سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور جناب حسین کے خون کا حساب لیا جائے گا، اس کے پلے کچھ نہیں بچے گا۔ یعنی یہ ولید بن عتبہ کی اس وقت کی گفتگو ہے جب یزیدی حکام جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے حوالے سے اپنا ایک موقف تیار کر رہے تھے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کا جب پلان تیار کر رہے تھے، اس وقت ولید بن عتبہ نے یہ کہا تھا کہ میں کبھی بھی ایسا اقدام نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں سراسر
میرے دین کا خسارہ ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ کے حضور مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب عزیزان گرامی قدر، ایسے ہی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو جلیل القدر صحابی ہیں، جو ترجمان القرآن کے خوبصورت لقب سے یاد کیے جاتے ہیں، جن کے علم کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعاگو ہیں، یزید نے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس کو ایک خط لکھا، اور اس خط میں اس نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی خاموشی کو اور اس سانحہ پر علیحدہ رہنے کو قابل تعریف کہتے ہوئے آپ کے حق میں، آپ کی تعریف میں چند باتیں کی، اور کہا کہ آپ نے جو میرا برم رکھا ہے، جو میرے متعلق آپ نے خاموشی اختیار کی ہے، میں اس پر آپ کا قدردان ہوں، اور میں مزید یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے حق میں بولیں، آپ لوگوں کی رائے میرے حق میں موڑیں۔ جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ خط پہنچا تو آپ نے اسے جواب دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا یہ کہنا کہ تم میرے اس حسن سلوک کو فراموش نہیں کرو گے، تو مجھے تمہارے حسن سلوک کی ضرورت نہیں ہے، اور تمہاری یہ درخواست کہ میں لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا کروں، تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مجھے نہ تو تمہاری خوشی منظور ہے اور نہ تمہارا اعزاز منظور ہے، اور یہ ممکن ہی نہیں۔ یعنی آپ نے تین باتیں کی کہ نہ تو میں تمہارے حسن سلوک کو پسند کرتا ہوں، نہ تمہاری طرف سے مجھے خوشی چاہیے، اور نہ تمہارا اعزاز چاہیے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ تم ہی جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور جوانان عبد المطلب کے قاتل ہو۔ برملا آپ نے کہا کہ سانحہ کربلا کا ذمہ دار اے یزید تو ہے، میں تمہارے حسن سلوک کا طلبگار نہیں ہو سکتا، کیونکہ تو جناب حسین کا قاتل ہے۔ مجھے تمہاری طرف سے کوئی خوشی نہیں چاہیے، کیونکہ تو جناب حسین کا قاتل ہے۔ مجھے تمہاری طرف سے کوئی اعزاز نہیں چاہیے، کیونکہ تو جناب حسین کا قاتل ہے۔ اور ساتھ ارشاد فرمایا، تمہارے سواروں نے تمہارے حکم سے ان لوگوں کو خون آلود میدان میں ڈال دیا، اور ان کے بدن پر ایک کپڑا تک نہ چھوڑا، پیاس کی حالت میں ان کو شہید کیا گیا۔ یہ سب کچھ اے یزید تو نے خدا، مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کی دشمنی میں کیا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ وہ واپس آنا چاہتے تھے، تمہارے پاس دمشق میں جانا چاہتے تھے، تمہارے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا چاہتے تھے، لیکن تو نے ان کو بے یار و مددگار پا کر ان کے خاندان کا صفایا کرنا چاہا۔ پھر آپ فرماتے ہیں تو نے موقع کو غنیمت جانا، اور تم ان کے خلاف اس طرح ٹوٹ پڑے گویا تم مشرکوں اور کافروں کو قتل کر رہے ہو۔ اب عزیزان گرامی قدر، یہ حضرت عبداللہ بن عباس کے الفاظ ہیں، اور یزید کے نام، یزید کو مخاطب کر کے آپ نے تحریری صورت میں یہ اپنے الفاظ اس تک پہنچائے کہ میں کسی صورت تم سے راضی نہیں ہوں، کیونکہ تم جناب حسین کے قاتل ہو، تم جوانان عبد المطلب کے قاتل ہو۔ اور پھر جو ظلم و ستم میدان کربلا میں ہوا، آپ نے اس کا حوالہ دیا اور کہا کہ یہ سب کچھ تو نے اللہ کی دشمنی میں کیا ہے، مصطفیٰ کی دشمنی میں کیا ہے، آل مصطفیٰ کی دشمنی میں کیا ہے۔ اگر تو خدا سے محبت رکھنے والا ہوتا تو کبھی بھی جناب حسین کے خلاف یہ اقدام نہ کرتا، اگر تو مصطفیٰ سے محبت کرنے والا ہوتا تو کبھی بھی آل مصطفیٰ کے خلاف یہ اقدام نہ کرتا۔ تمہارا یہ اقدام اس بات کا اظہار ہے کہ تو اس قدر بدبخت ہے کہ تو آل مصطفیٰ سے بھی بغض رکھتا ہے، خود مصطفیٰ سے بھی بغض رکھتا ہے، اور مصطفیٰ کے خدا رب ذوالجلال سے بھی تو بغض رکھتا ہے۔ تو اتنا مجرم شخص وہ میرے حسن سلوک کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب عزیزان گرامی قدر، تیسری گواہی خود اس شخص کی ہے کہ جو یزید کا اس پورے مشن کے اندر اعلی کار تھا، ابن زیاد، جو بد نہاد تھا، جو شریر تھا، بد کردار شخص تھا، جو صحابہ کرام کا مذاق اڑایا کرتا تھا، جو صحابہ کرام کو معاذ اللہ طعن و طنز کیا کرتا تھا، ان کے اوپر ببتیاں کستا تھا۔ حضرت سیدنا
عبداللہ بن مغفل، عائز بن عمر، ابو برزہ اسلمی، یہ وہ شخصیات ہیں کہ ابن زیاد نے برملا جن کا مذاق اڑا رکھا ہے۔ ابن زیاد کو یزید نے اپنے دور حکومت کے آخر میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے خلاف لشکر دے کر مکہ پر چڑھائی کا حکم دیا۔ اسے خط لکھا کہ میں حکم دیتا ہوں کہ جیسے تم نے جناب حسین کو شہید کیا اور اس مسئلہ کو تم نے خود دیکھا، ایسے ہی تم عبداللہ بن زبیر کے خلاف بھی کارروائی کرو۔ جب ابن زیاد کو یہ خط ملا تو تاریخ طبری میں ہے، البدایہ والنہایہ میں ہے کہ ابن زیاد کی زبان سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے، کہا خدا کی قسم میں اس فاسق کی خاطر کبھی بھی دونوں گناہ اپنے نامہ اعمال میں جمع نہیں کر سکتا۔ کون کون سے؟ کہا ایک تو میں نے اس کے کہنے پہ رسول اللہ کے نواسے جناب حسین کو شہید کیا، اور اب میں اللہ کے گھر مکہ المکرمہ میں کعبہ معظمہ کے اوپر لشکر کشی کروں۔ کہا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اب الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ جس کو دشمن بھی تسلیم کرے، یعنی ابن زیاد وہ شخص ہے کہ جس نے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر شہر کوفہ کے اندر فاتحانہ تقریر کرتے ہوئے حضرت حسین کے کردار کے اوپر تان کیا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک لبوں کے اوپر چھڑی ماری تھی۔ تو اس وقت وہاں حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی موجود تھے۔ انہوں نے ابن زیاد کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہا کہ اے بد کردار شخص، افسوس ہے تیرے اوپر کہ تو نبیوں کی اولاد کو شہید کر کے صدیقین جیسی گفتگو کر رہا ہے۔ اب ابن زیاد جیسے بد کردار شخص کو کلمہ حق سننے کی جرت کہاں تھی؟ سخت غصے میں آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عفیف رضی اللہ تعالی عنہ کو فوراً قتل کرنے کا حکم دیا، اس بات پر کہ وہ یزید کے اس اقدام پر، ابن زیاد کے اس اقدام پر جناب حسین کے طرفدار ہیں اور ان کو آئینہ دکھا رہے ہیں۔ ان کو شہید کر دیا گیا اور پھر ان کو سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ اب ابن زیاد جیسا بد کردار شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں یزید کو راضی کرنے کے لیے یہ دو جرم اپنے ذمہ نہیں لے سکتا۔ اب دوستان مکرم، ہم اہل سنت و جماعت پہلے دن سے، عہد صحابہ سے، تابعین سے لے کر آج تک یہی کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے ذمہ دار نہ تو جناب امیر معاویہ ہیں، نہ ہی جناب امام حسین ہیں۔ اس واقعے کا اصل مجرم، اصل ذمہ دار یزید ہے، کیونکہ یزید کی اماں کے اوپر، یزید کی منشا اور مرضی کے اوپر یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ہمیں ہمیشہ یزید بد کردار سے اپنے دامن کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔